الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ سرکار غوث پاک کا مہینہ ربیع الآخر شروع ہو چکا ہے، جس کی آج دوسری تاریخ ہے۔ آپ سبھی کو حضور غوث پاک کی 11ویں شریف کا مہینہ مبارک ہو۔ 2 ربیع الآخر 1442 ہجری، 18 نومبر 2020، یوم الاربعاء، چہار شنبہ، بدھ، وینسڈے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حالات زندگی بڑے ہی مختصر طور پر میں نے پیش کی ہیں، شارٹ کر کے۔ آپ کی علم و حکمت کے تعلق سے چند ایک واقعات پیش کروں گا، حالانکہ اگر اس پر کوئی بولنا چاہے تو اتنا کچھ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ ایک الگ سے کافی طویل سیریز بن جائے اسی کی۔ میں بھی مختصراً چند ایک باتیں ہی پیش کروں گا۔ علم اور حکمت، جو علم کی بات ہوتی ہے، یہ بندہ خود سے پڑھ کر، استاد کے آگے بیٹھ کر، ذان و ادب طے کر کے، اپنی محنت، اپنی کوشش سے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ کسبی علم ہوتا ہے، اپنے کسب سے۔ اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے، وہ بھی ہبہ کیا ہوا۔ اللہ جو علم عطا فرما دے اور جسے عطا فرما دے تو اس کا مقابلہ دوسرے علوم حاصل کرنے والا جو خود سے حاصل کر رہا ہے نہیں کر سکتا۔ آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اللہ کیا کچھ عطا فرماتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ اپنے خاص، مخصوص اور پیارے مقرب بندوں کو بھی وہ تصرف عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بھی جب عطا کرنے پر آتے ہیں تو ایسا عطا فرماتے ہیں کہ سبھی کو پتہ ہے، سرکار غوث پاک جیسے مقرب بندے، اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے سینے سے لگا لیں تو چور کو قطب اور ابدال بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سینہ بہ سینہ جو چلنے والا علم جو ہوتا ہے، یہ بہت الگ اور بہت اونچی چیز ہوتی ہے۔ یہ عام اولیاء کرام جو دوسرے اولیاء کرام ہیں ان کی میں نے بات کی، اور یہاں تو سرکار حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بات ہو رہی کہ جنہیں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینۃ العلم کا باب، دروازہ فرمایا، باب مدینۃ العلم، علی بابہا۔ جو علم کے شہر کا دروازہ ہو تو پھر اس کے علم و حکمت کا کیا کہنا۔ حضرت عمر فاروق کا میں نے واقعہ پیش کیا، قول کیا، آپ نے پناہ مانگتے تھے کہ میں ایسے دوار پہ رہوں جہاں ابن ابو طالب نہ ہو۔ فتنے انہیں جو قضیات، مسائل وغیرہ ہیں، اور ابو طالب کے بیٹے حضرت علی میرے ساتھ نہ ہو تو پھر ایسے دور سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ آپ کے ایک واقعہ میں نے پڑھا ضرور ہے، پر اس وقت مجھے اس کا حوالہ یاد نہیں ہے، پر پڑھا ضرور ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ آپ کا علم و حکمت ظاہر ہو رہا ہے، بلکہ ایک صحابہ میں جو ایک مزاح چلتا تھا، مزاح میں نے پیچھے کہیں پر تفسیر کے اس میں پیش بھی کیا ہے، مذاق اور مزاح کا فرق بتایا ہے، وہ بھی اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ بڑا ہی پیارا واقعہ، اور آپ کے علم کا بہت ہی ایک سمجھ لیجئے کہ ذرا سی مثال ہے چھوٹی، کہ 2 صحابہ اور حضرت علی، یعنی تینوں حضرات رضی اللہ عنہم اجمعین ایک ساتھ چل رہے تھے،
ان دونوں صحابہ کے نام مجھے یاد نہیں ہے ابھی اس وقت. وہ دونوں جو تھے دراز قد یعنی قد میں لمبے تھے. وہ حضرت علی ان دونوں سے قد میں کم تھے. تو اس طریقے سے چل رہے تھے کہ حضرت علی درمیان میں تھے اور یہ دونوں صحابی ایک اس طرف اور ایک اس طرف, تینوں ساتھ میں چل رہے ہیں. تو ان دونوں میں سے ایک صحابی کو مزاح علمی طور پہ انہوں نے کیا. عربی میں جب لنا لکھتے ہیں, لنا لام نون اور الف, لام بھی طویل ہوتا ہے, پھر نون بالکل نیچے رہتا ہے, اس کے بعد الف ہوتا ہے. تو لام نون الف, نون جو ہوتا ہے بیچ میں ایک دم نیچے, لام بھی طویل لمبا ہوتا ہے اور الف بھی لمبا. تو انہوں نے مزاح کے طور پر کہا کہ علی اس وقت جو ہم لوگ چل رہے ہیں تو ہمارے بیچ میں تمہاری مثال لنا کے نون کی طریقے سے ہے. لنا یعنی ہم, عربی میں لنا کا مطلب ہوتا ہے ہم, جب ملے ہوئے تو ہم جیسے, ہم جیسے ہیں. عربی میں جب لنا لکھیں گے ہم تو ہم کا بھی یہی کہ نون کی طریقے سے تم ہو, لام پھر نون پھر الف, یعنی نون جس طریقے سے نیچے ہے اسی طریقے سے تم بھی قد میں نیچے ہو, کم ہو. ہم دونوں طویل ہیں, دراز قد ہیں, اور آپ جو ہیں قد میں ہم سے کم ہیں. یعنی ایک مزاح کیا. لام لکھا گیا لمبا, نون چھوٹا, پھر الف لمبا. تو اسی طریقے سے آپ, ہم دونوں طویل ہیں, آپ جو ہے وہ پستہ قد اس وقت مطلب ہمارے سے قد میں کم ہیں. حضرت علی مسکرا دیے. لنا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم. آپ نے فرمایا ہاں بالکل میں لنا میں نون کی طریقے سے ہوں. جب ہم دونوں تینوں جب ساتھ میں چل رہے ہیں تو لنا کی طریقے سے ہیں. جس طریقے سے نون قد میں چھوٹا ہے اسی طریقے سے میں بھی آپ لوگوں کے بیچ میں چھوٹا نظر آ رہا ہوں قد میں. لیکن اگر اسی نون کو ہٹا دیں, اگر میں یہاں سے ہٹ جاؤں تو آپ لوگ نہیں ہو جائیں گے. میں ہوں تو ہم ہیں, میں نہیں تو لا ہو جائے گا, یعنی کچھ بھی نہیں. لام نون الف ہے تو لنا یعنی ہم بن گیا, نون ہٹ گیا تو لام اور الف ہو گیا یعنی لا, یعنی کچھ نہیں. میں ہوں تو آپ ہیں, ہم سب ہیں, اگر میں ہٹ گیا تو لا ہو جائے گا, یعنی آپ بھی نہیں کچھ نہیں, میری وجہ سے ہم ہیں. سبحان اللہ, کتنا پیارا جواب. یعنی نون ہے تو ہم بنا ہوا ہے, نون ہٹ گیا تو لا ہو گیا, یعنی کچھ نہیں. نہیں جو میں ہوں نون کے ساتھ تو لنا بنا ہوا ہے, ہم بنا ہوا ہے, نون کو ہٹا دیں گے تو لا ہو جائے گا. یعنی اسی طریقے سے جیسے ابھی ہم لوگ ہیں, بھلے ہی میں قد میں آپ لوگوں سے کم ہوں پر میری اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں ہٹ گیا تو آپ لوگ لا ہو جائیں گے. میں ہوں تو لنا بنا ہوا ہے, ہم بنا ہوا ہے, میں ہٹ گیا تو کچھ نہیں ہو جائے گا, لا ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ کتنا, یہ فوراً جگہ پر جواب دینا, اور اتنا پیارا جواب, علمی طور پر جیسا ان کا سوال تھا ویسا ہی جواب عطا فرمایا. تو جیسا میں نے کہا نا کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کی. یہ تو میں نے ایک مزاح والی بات کی. آپ کی جو قضیات جو آپ نے جو حل کیے وہ تو عقل کو دنگ کرنے والے ہیں. مزاح کی ایک بات, ایک واقعہ مجھے اور یاد آ گیا, یہ بھی میں نے شاید کہیں پیش کیا پہلے بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی آپ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما, قریبی حضرت علی حضور کے بالکل بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کھجوریں بیچ میں کھجور کھا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور تناول فرماتے تھے اور اس کا بیج نکال کر حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے تھے, پھر کھاتے. پھر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کھائے ہوئے بیج, کھجوروں کے بیج بھی حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے. پھر مزاح کے طور پر آپ نے ارشاد فرمایا, علی تمہارے سامنے کتنے سارے بیج ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت سارے کھجور تم نے سب سے زیادہ کھا لیے. مزاح فرمایا, علی تم نے سب سے زیادہ کھجور کھائے ہیں. اس طریقے سے ایک مزاح کیا کہ تمہارے سامنے کھجور کے بیج کتنے سارے ہیں, ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت کھجور کھا لیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے اسی طریقے سے جواب عرض کیا کہ کوئی بے ادبی نہیں تھی, وہ مزاح کا. حضور جس
طریقے سے مزاح فرما رہے تھے، حضرت علی نے اسی طریقے سے ادباً محبت بھرے انداز میں جواب دیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے سامنے بیج بہت زیادہ ہے پر آپ کے سامنے تو بیج ہے ہی نہیں، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ بیج ہے ہی نہیں، آپ نے کھجور کھائے ہی نہیں یا آپ نے بیجوں کو بھی تناول فرما لیا۔ ایک جیسے مزاح تھا، سامنے سامنے جواب مزاح کے طور پر، علمی طور پر آپ نے جواب پیش کیا۔ تو ایسے آپ کے بہت سے واقعات ملتے ہیں، پر وہ سب ابھی بیان کرتے چلے جائیں تو واقعات ہی ختم نہ ہو اور بہت لمبے چوڑے وقت میں معاملات بڑھ جائیں گے، اور اتنا وقت نہ میرے پاس نہ آپ کے پاس۔ تو حضرت علی کا علم جو ہے انشاءاللہ اور بھی واقعات ہیں، میں وہ ایک دو واقعے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اگلے آڈیوز میں پھر پیش کروں گا۔ الحمدللہ مسجدیں بھی کھل چکی ہیں، تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ مسجدوں میں جا کر مسجدوں کو آباد کریں، وہ یہ نہ ہو کہ مسجدیں کھل جائیں، کھلی ہیں اور ہم لوگ جو ہیں گھروں میں آرام کریں، ایسا نہ ہونا نہیں ہونا چاہیے۔ نمازوں کی پابندی، سرکار غوث پاک کا مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماہ مبارک نے جاتے ہوئے ہمیں تحفہ دیا ہے اور سرکار غوث پاک کے مہینے نے آتے ہوئے ہمیں نوازا ہے، تو انشاءاللہ اس تحفے کو قبول فرماتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے مسجدوں کو آباد کریں، نمازوں کی پابندی کریں مسجدوں میں جا کر۔ اللہ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے علم کا ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔